یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو مزید عبادت کے لیے، نماز کے لیے انہوں نے چھپر ڈالا تھا، انہوں نے مزید اس کو بڑھایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مزید آگے بڑھایا، جو اسی وجہ سے ان کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل ان کا لقب تھا۔ یہ ہمارے ہاں آج کل تو سلسلہ اور ہے نا، تو بعض اوقات جذبات میں اسرائیل کے نام کو بگاڑا جاتا ہے، تو اہل علم کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ پیغمبر کا لقب ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے بات کرنے میں۔ چنانچہ نماز پڑھتے رہے۔ اب ایک ہے نماز کا ظاہر، ایک ہے باطن۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ بہت سارے لوگوں نے ظاہر کو الگ کر کے باطن کو الگ کر دیا اور باطن کو ظاہر سے الگ کر دیا۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ قرآن مجھ سے زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو یہاں دنیا کا لفظ تو پہلے ہے۔ اے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، عزت دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے عزت دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے۔ اب دنیا کی عزت جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے، الدنیا بالدنیا، اس کا عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول اور عمل ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگا کہ دین کی سربلندی کے لیے یا عمر ابن ہشام میرے اللہ عطا فرما یا عمر ابن خطاب عطا فرما۔ تو عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام ظاہری طاقت کے اعتبار سے مانگا گیا ہے۔ تو ظاہری طاقت کا ہونا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کی طاقت کو دیکھ کر تیاری کرو۔ اور یہ جو باطنی قوت ہے، اور بعض لوگ ہمارے آج کل تو ماشاءاللہ اس کو باطنی طاقت کہتے ہیں، یہ علماء نے بالکل لکھا ہے صاف۔ ایک ہے وضو کرنا، نماز پڑھنا، بالکل، لیکن اس کے اندر جو باطنی طاقت ہے وہ خشوع زیادہ، خشوع خضوع زیادہ، رقت قلب زیادہ، تو فرق ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ آذان تو ہے لیکن اب آذان کی روح باقی نہیں رہی۔ نماز تو ہے، نماز کی روح باقی نہیں۔ روح کیا ہے؟ کہ جو تقاضے ہیں نماز کے اندر ان کو پورا کرنا۔ اجتماعیت تقاضا ہے، ہمدردی تقاضا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا تقاضا ہے، رابطہ ہو جائے تقاضا ہے، اس کے دکھ درد میں دوسرے نمازی بھائی کے دکھ درد میں شریک ہونا یہ تقاضا ہے۔ تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں گے، ایک ہے ظاہری معاملہ، ایک ہے باطنی معاملہ۔ لیکن ہر فتنے نے، ہر دین کے اچھے کام سے وہ اپنے بگاڑ کی طرف بات کو لے جاتا ہے۔ اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یاران فرس نے کہا
فرزندان فرس نے کہا کہ ظاہری خلافت تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، باطنی اعتبار سے خلافت حضرت علی المرتضیٰ کے پاس تھی رضی اللہ تعالی۔ وقت نہیں ہے تشریح کا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی بات کی جائے نا اس کو اتنا کھول کر بیان کر دیا جائے کہ شاید زندگی میں پھر ایسی باتیں کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ میرے بھائی، نبی نبی ہوتا ہے، صحابہ صحابہ ہوتے ہیں، ان کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی کہیں کچھ اور، دل میں کچھ اور ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول کہیں کچھ اور، دل میں کچھ اور ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ہے نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور حکم دیا ہے، اور پھر اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی مقرر کی تھی اس کے مطابق آپ ایک ہاتھ حضرت ابن عباس اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر رکھ کر تشریف لے گئے اور نماز پڑھی جا کر۔ تو یہ تو چیکنگ ہے کہ میں نبی دیکھوں کہ میں نے جو تربیت کی ہے، کون ہے جو آج میرے صدیق کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، نبی ہے، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ بھی روایت موجود ہے کہ آپ کی چونکہ حجرہ مبارک ساتھ تھا تو کپڑا اٹھا کر اکثر دیکھتے رہتے تھے۔ 17 یا 21 نمازیں پڑھائی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ اور یہ بھی ایک تحقیق شدہ بات ہے، ہمارے کم علم لوگ یہ بات کر دیتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام تھے اور ساری کائنات کے امام تھے، لیکن تھوڑا سا بات میں فرق ہے۔ وہ امام تو ساری کائنات کے ہیں، مگر یاد رہے کہ جب آپ تشریف لے آئے تھے تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے، ان کے پیچھے حضرت صدیق اکبر تھے، اور پھر ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ کرام تھے۔ اس لیے امام الرسول کہنا غلط ہے، امام النبی کہنا غلط ہے، امام الصحابہ کہنا درست ہے۔ ڈیٹیل پھر کبھی عرض کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے حکم سے عصر کی نماز میں سید الاولین والآخرین راحت المشتاقین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اور آپ نے اسی وقت اللہ کے حکم کے مطابق اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا 16-17 مہینوں کے بعد۔ اب یہ بھی یہاں بھی اب ذرا غور کریں گے آپ کہ یہاں تقلید بھی ثابت ہو رہی ہے کہ میرے نبی نے رخ جو کیا، صحابہ کرام نے فوراً میرے نبی کی اتباع میں رخ کر لیا، کسی نے کوئی حیل و حجت نہیں کی۔ ایک تو تقلید کا معنی بھی لوگ الٹ پلٹ کرتی ہے، تقلید کا معنی اتباع کا ہے۔ ذرا پڑھیے، محنت کیجئے، کتابیں کھنگالیے، بات ماننے کا، اتباع کا ہے۔ یہ جو کلادہ ولادہ کا چکر انہوں نے ڈال رکھا ہے، یہ خود ساختہ ہے۔ تو صحابہ کرام میرے نبی کے مقلد تھے، فوراً رخ کیا۔ اب یہاں پھر میں عرض کروں گا کہ امتحان تھا صحابہ کرام کا، کہ جدھر میرے نبی رخ کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھو، اتباع تو یہی ہے۔
حتیٰ کہ عالم یہ تھا کہ جب باہر تشریف لے گئے تو باقی لوگ جو کچھ نماز پڑھ رہے تھے دوسری مساجد میں قریب سے جو گزرے تو ان سے کہا تو انہوں نے بھی رخ پھیر لیا اسی وقت۔ تو یہاں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے خانہ کعبہ مقرر کیا ہے۔ ایک اتباع صحابہ کا پتہ چل گیا، ایک جو ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ کھل کر آ گئی، اللہ کے نبی کے یعنی سلسلے سے جو بزرگوار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ملت اور سمت متعین ہوگی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا اللہ کا گھر جس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، نماز کے فرائض میں سے ہے قبلہ رخ ہونا۔ یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ معاملہ ہوائی جہاز کا ہو یا ٹرین کا ہو، پہلی بات قیام بھی فرض ہے۔ یہ علماء کرام سے پوچھ لیں کہ نماز میں جو فرائض ہیں اس کے اندر فرائض کی بات کر رہا ہوں۔